بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل یوم الجمعۃ ووجوبها والاغتسال لها والطیب والتبکیر الیہا والدعاء یوم الجمعہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وبیان ساعت الإجابہ واستحباب اکثار ذکر اللہ تعالی بعد الجمعہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت، نماز جمعہ کے وجوب اور اس کے لیے غسل کرنے اور خوشبو لگانے، جلدی جانے اور جمعے کے دن دعا کرنے اور درود شریف پڑھنے، اس میں قبولیت کی گھڑی کا ہونا اور جمعے کے بعد کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت جمعے کے بارے میں جو احادیث ہوں گی وہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا اور اس کے بعد پھر احادیث۔ قال اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ جل شانہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری کی جائے، اہتمام سے جمعہ ادا کیا جائے اور نماز جمعہ کے بعد اپنے روزی اور رزق کی تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم اب اللہ کے جو ہے رزق اور روزی اب تم تلاش کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن میں ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس میں فرمایا طلعت علیہ، یعنی جتنے دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو مراد یہ کہ تمام دنوں سے زیادہ افضل جو ہے وہ دن جمعے کا دن ہے۔ تو اس میں جمعے کے دن کو تمام ایام کا سردار بتایا جا رہا ہے اور اسی میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی نسل انسانیت کی اسی دن ابتدا کی گئی۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے عرفہ کے دن کو افضل کہا، تو ان دونوں میں اس طرح سے تطبیق ہوئی کہ جمعے کا دن پورے ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن افضل ہے اور سال میں سے سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے۔ پھر فرمایا اخرج منہا، جو کہ بھی یہ تو سمجھ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، تو یہ تو ایک نعمت ہے، لیکن اخرج منہا جو فرمایا یعنی اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، تو یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت سے نکلنا ہی تو سبب بنا تمام انبیاء اور اولیاء کے وجود میں آنے کا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے تو پھر اس دنیا میں انسانیت جو ہے، انسانوں کی جو نسلیں ہیں وہ پروان چڑھیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مسح الحصى فقد لغى، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا،
پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا اور کان لگا کر خطبہ سنا، خاموش رہا، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے کنکریوں سے کھیلا، اس نے بےہودہ کام کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے اور سنت کے مطابق اچھی طرح سے وضو کرے، یعنی وضو میں نہ تو بہت کم پانی استعمال کرے کہ اعضاء صحیح طرح دھلے ہی نہ، اور نہ اتنا زیادہ پانی استعمال کرے کہ پانی کا ضیاع ہو، ہر عضو کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھوئے اور پانی کو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ پھر فرمایا ثم اتی جمعہ، یعنی پھر مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی گھر سے وضو کر کے پھر مسجد جائے تو اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور فرمایا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یعنی 3 دن مزید، یعنی ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، تو ایک جمعے سے 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، یعنی جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو یعنی فضول کام کیا۔ تو پہلے زمانے میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، تو کوئی خطبے کے وقت ان کنکریوں سے کھیلے یا سجدے کی جگہ اگر برابر کرنی ہے تو ایک ہی مرتبہ کرے، اور اگر ان کو زیادہ الٹ پلٹ کرے تو اس سے منع فرمایا۔ یعنی جب خطبہ وغیرہ سنے جمعے کا یا جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ادھر ادھر دھیان نہ دے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو ہے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے، جمعے کی نماز کی برکت سے، اسی طرح رمضان کی برکت سے درمیان والے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرماتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوں گے، یعنی انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اگر کوئی صغیرہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک اعمال وغیرہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ وعنہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہم انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعباد منبر لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر کی لکڑیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ جل شانہ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمعہ چھوڑنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا عذاب ہے، مطلب یہ کہ لوگ اگر جمعے کی نماز چھوڑیں گے تو اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیں گے، اور اس مہر کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر لگنا یہ کنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے لوگوں میں شامل فرماتے ہیں جو انتہائی غفلت والے ہوتے ہیں۔
پھر وہ جمعہ چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ نصیحت اور بھلائی کی باتوں کو قبول بھی نہیں کرے گا، اور آخر کار ایسے لوگوں کا انجام سخت عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ مہر لگا دیں گے، تو یہ سخت عذاب کی طرف مہر لے کر جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعہ فلیغتسل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ فلیغتسل یعنی غسل کر لے۔ تو جمعے کے دن غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جمعے کے دن کا غسل جو ہے وہ سنت ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول اور اصحاب ظواہر کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل واجب ہے، کیونکہ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا فلیغتسل میں، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ جواب دیتے ہیں کہ صیغہ امر کبھی مستحب کو بتانے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر یہ مستحب کو بتانے کے لیے آیا، مطلب جمعے کا دن جو جمعے کے دن کا غسل ہے وہ مستحب ہے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، متفق علیہ۔ المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علی واللہ اعلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ محتلم سے مراد بالغ ہے، اور واجب سے مراد وجوب اختیاری ہے، جیسا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہے تیرا حق مجھ پر واجب ہے۔ یہاں سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے محتلم کی تشریح کی کہ محتلم کی تشریح جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بالغ، اور جو فرمایا کہ ہر بالغ پر یہ واجب ہے، تو وجوب سے مراد انہوں نے فرمایا کہ وجوب اختیاری ہے، یعنی مستحب ہے، کہ جمعے کا غسل مستحب ہے۔ جیسے کوئی شخص، انہوں نے مثال کے طور پر بھی بیان فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ تیرا حق مجھ پر واجب ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر میں نہ کر سکا تو تم مجھے سزا دو گے۔ تو یہاں بھی وجوب سے مراد وجوب اختیاری ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ اصحاب ظواہر کی دلیل ہے کہ جمعے کا غسل واجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک جواب علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ دے دیا جو ابھی بیان ہوا کہ وجوب سے مراد وجوب اختیاری ہے، جو استحباب کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جب ابتدائے اسلام تھا، یعنی شروع کے دن تھے، تو اس وقت غسل کرنا جمعے کے لیے یہ ضروری تھا، واجب تھا، جبکہ مسجد نبوی کی چھت بھی بہت نیچی تھی، اور صحابہ کرام کے پاس موٹے موٹے کپڑے تھے، اور پسینہ آنے کی وجہ سے ان کپڑوں سے بدبو آتی تھی۔ مگر جب اللہ جل شانہ نے فتوحات فرمائے تو اب یہ وجہ ختم ہو گئی، یعنی یہ عارض نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ حکم بھی ختم ہو گیا کہ اب غسل جو ہے واجب نہیں رہا، بلکہ اب جمعے کا غسل مستحب ہے۔ وعن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کر لیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کر لیا تو اس کا غسل کرنا افضل ہے۔
ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن وضو کرنا بھی جائز ہے اور غسل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی افضل ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ تو اس حدیث کا مضمون جو ہے کئی دوسری روایات میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ابھی ایک حدیث گزری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا، پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور توجہ سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل جمعہ جو ہے یہ مستحب ہے اور افضل ہے، یہ واجب نہیں۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواہ البخاری۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نکلے اور پھر مسجد میں یعنی 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کے درمیان جدائی نہ کرے، پھر اس کے مقدر میں جو ہے وہ نماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیانی مدت میں ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ تمام گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے آداب المجلس والجلیس میں، لیکن دوبارہ اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ اس لیے لائے کہ اس میں جمعے کے دن کی پاکی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيَتَطَّهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ، یعنی جس قدر استطاعت ہو پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیں کتروائے، ناخن کٹوائے، زیر ناف جو بال ہوتے ہیں وہ صاف کرے، بغلوں کے بال دور کرے اور پاک صاف کپڑے پہنے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جلدی جانا چاہیے اور مسجد میں جا کر 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خطبے کو بھی توجہ سے سنا جائے۔ خطبے کے دوران باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص تمام آداب جمعہ کا خیال رکھنے والا ہوگا تو اس کو جمعے کی تمام فضیلتیں بھی ملیں گی۔ تو یہ جمعے کے فضائل آداب کے ساتھ ہی منسلک ہیں، یعنی جمعہ پڑھیں اہتمام اور آداب کے ساتھ تو پوری کی پوری فضیلتیں وہ شخص حاصل کر سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا نقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه۔ قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک گائے قربان کی، جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، جو چوتھی گھڑی میں گیا
تو اس نے گویا ایک مرغی صدقہ کر کے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پس جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں، یعنی خطبہ سنتے ہیں۔ غسل الجنابہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح غسل کرے جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ اور اچھی طرح غسل کرے۔ اس حدیث میں ثواب کے بارے میں فرمایا کہ ثم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ دن کے اول وقت میں گیا۔ تو اس میں جمعے کے دن جلدی جانے کی ترغیب کا بیان ہے کہ آدمی جتنے جلدی مسجد میں جائے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا، اور سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد گائے، پھر مینڈھا، اسی طرح ثواب کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اب آنے والا ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیز اس حدیث میں جمعے کے دن جلدی جانے کی ترغیب بھی ہے، اور جو یہ فرمایا یستمعون الذکر، تو ذکر سے مراد خطبہ ہے کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور جمعے کے لیے جلدی حاضر ہوں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ مل جائے، وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ضرور وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا، یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں مسلمان بندہ جو بھی سوال کرے اس کو وہ ملتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس گھڑی کی امید میں آدمی پورے دن عبادت میں مشغول رہے اور برے کاموں سے بچا رہے۔ تو اس وجہ کیونکہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تاکہ وہ جمعے کے دن کی پوری فضیلت کو حاصل کر لے، تو اس گھڑی کے بارے میں فرمایا آتاہ ایجاہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لحاظ سے دعا ہے تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہو تو اگر وہ مناسب ہو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ورنہ اس دعا کا اجر قیامت کے دن اس کو پورا دیا جائے گا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے جو ہے یہ رحمت ہی ہوگی، اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے دن گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں مشغول ہوں۔ وعن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعے کی ساعت کے وقت کے بابت بیان کرتے ہوئے کچھ سنا ہے؟ تو حضرت ابو بردہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم تک ہوتی ہے،
جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ پہلے یہ گھڑی معین تھی مگر بعد میں اس کو چھپا لیا گیا، اس لیے اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں اور اس بارے میں تقریباً 35 اقوال منقول ہیں۔ یعنی بعض نے کہا کہ فجر کی اذان کے وقت، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب تک ہے، یعنی اس کے بارے میں مختلف قول ہے۔ بہرحال جمعے کے دن ایسی گھڑی ضرور ہوتی ہے۔ وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، یعنی کثرت سے اس میں درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے، مثلا حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ابو امامہ اور ابو الدرداء، ابو مسعود، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی ان تمام صحابہ سے جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن جس طرح دوسرے نیک اعمال میں مشغول رہیں، اسی طرح درود پاک میں بھی مشغول رہیں، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوق کی سردار ہے، اس لیے جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔